منبر یعنی وہ مقام کہ جو بلند ہو، صرف ظاہری اعتبار سے بلند ہو، اونچا ہو. اگر صرف اونچائی معیار ہوگی بلندی کی، منبر ہونے کی، میں سمجھتا ہوں ماؤنٹ ایوریسٹ سب سے بلند منبر ہوتا. ظاہری بلندی نہیں بلکہ معنوی اعتبار سے وہ بلندی کہ جہاں سے ان کا تذکرہ کیا جائے کہ جن کو خدا نے بلند کیا ہے. منبر وہ مقام کہ جہاں سے بلند ذوات مقدسہ کا تذکرہ کیا جائے. یا آپ کے جو شغلائت کو تھوڑا سا اور لبریز کرنے کے لیے جملہ ادا کر دوں. منبر یعنی وہ مقام کہ جہاں پر رحم نبوت کے اوپر قرآن امامت کو بلند کر کے اعلان کیا جائے من کنت مولا فہذا علی مولا. وہ بلندی کہ جہاں سے وہ بات بیان کی جائے کہ جو انسان کو، اس خاکی بشر کو جہل کی پستیوں کے اندھیروں سے اٹھا کر نور علم کی بلندیوں تک پہنچا دے. وہ منبر، منبر رسول ہے، منبر علی ہے. تو یہاں پر آنے والے اشخاص ذاکرین علماء وہ بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جو بلند باتیں جن کا تعلق پستیوں سے، جہل سے نہیں، علم سے. تو منبر یہ بات تو درمیان میں جملہ مترجمہ کے طور پہ آ گئی تو میں نے بیان کر دی. اب میں چاہتا ہوں کہ تمہید کے بعد ایک کچھ باتیں آپ سے. جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا اس میں خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ سورہ فاتحہ کی آیت. چونکہ سورہ فاتحہ کا تذکرہ ہے ایک معمہ اور حل کرتے چلوں تاکہ پھر اس کے بعد گفتگو کا آغاز کروں. ایک درود پڑھیں محمد و عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جب ذاکر یا خطیب منبر پہ آتا ہے تو آنے کے بعد اعلان کرتا ہے فاتحہ، اور آپ سب سورہ فاتحہ کی، سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں. تو اس کے اوپر تصور کیا کہ آخر یہ روش قائم کیوں ہے. اس بات ہے نا ہر مجلس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ذاکر آتا ہے اور کہتا ہے فاتحہ، اور ہم سب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. خدا سلامت رکھے ہمارے بزرگوں کو کہ جن کی زیر سرپرستی یا اداری ہم تک پہنچی. ہمارے بزرگان جو طریقہ تھا کا ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کو قائم اور دائم رکھیں، اس میں تردید اور ترمیم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے. اب اس ضمن میں اور اس مفروضے کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں کہ کیوں سورہ فاتحہ کی تلاوت مجلس کی ابتدا میں کی جاتی ہے، اور ہر جواب ہر چند درست ہو سکتا ہے، علماء اس کا جواب دیں گے. ایک جواب اس حدیث سے سن لیجیے. میں یہ کہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت مجلس اعلیٰ کی ابتدا میں اس لیے کی جاتی ہے اس لیے کہ رسول نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ممکن نہیں ہے جب تک سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ ہو جائے. نماز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ ہو جائے. چونکہ اب نماز مکمل نہیں ہو سکتی سورہ فاتحہ کے بغیر، اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ روش قائم کری کہ جب مجلس کا آغاز کیا جائے تو افتتاح الکتاب کا سہارا لیا جائے. اور میں کہتا ہوں جب وہ نماز
فریضہ مکمل نہیں ہو سکتی بغیر سورہ فاتحہ، تو ممکن کیسے ہے کہ نماز الفت مکمل ہو جائے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ ہو؟ نماز عشق، مجلس اذان کہیے ایک نماز الفت ہے، مجلس اذان کہیے ایک نماز الفت ہے، یا علی اذان اپنی یا حسین اقامت ہے۔ معروضات اس مجلس و عزا کے اور نماز عزا کے ذکر میں بیان کیے تھے، اور وقت نہیں ہے کہ میں تمام معروضات بیان کروں، بس چند اشارتاً کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے۔ عموماً ہمارے برادران، یہ میں کہوں کہ ہمارے جوان اس ناقص موازنے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بحث میں اور گفتگو میں موازنہ کرتے ہیں ان دو عبادتوں کا، نماز عزا، مجلس عزا اور نماز فریضہ عموماً کرتے ہیں، اور میں اس کے اوپر بہت ساری روشنی ڈال چکا ہوں۔ اب اس وقت زیادہ امیر گفتگو نہ چھیڑتے ہوئے میں بس اتنا کہتا ہوں کہ نماز و مجلس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور مجھے بزرگ عالم دین کا ایک جملہ یاد آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر چاہتے ہو کہ تفصیل سے نماز پڑھ لو تو فرش اعظم کو بچھا لو، اور اگر چاہتے ہو کہ مختصراً مجلس کر لو تو 2 رکعت نماز فریضہ ادا کر دو۔ نماز و مجلس شبیر کا ایک مزاج، تو اس موازنے کا کوئی تک نہیں، کوئی مطلب نہیں بنتا۔ اہل منطق اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی موازنہ، یعنی ان دو عبادتوں میں کیا موازنہ ہوگا جن کا مقصد ایک ہو، جس کے قائم کرنے والے ایک ہوں، جن دونوں اعمال کی منزل ایک ہو، ان دونوں اعمال میں کوئی موازنہ ہو سکتا ہے؟ نماز کا مقصد عبادت کیا ہے؟ نماز کی تو بڑا تھا کہ خدا شناسی پیدا ہو سکے، مجلس اس لیے کرتے ہیں کہ توحید شناسی پیدا ہو سکے، خدا کے قریب ہو سکیں، اور اب جب یہ معیار قائم ہو جائے گا تو پھر مجلس میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ لوگ خدا سے دور کر دیں۔ ہماری مجالس میں شرک کی کوئی گنجائش ممکن ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو نماز و مجلس کا ایک مزاج ہے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک پہلو اور روشن کرتا چلوں، اور اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جب ہم موازنہ کرتے ہیں نماز و مجلس کا، تو دیگر معروضات پیش کرنے کے علاوہ ایک اہم بات یاد رکھیں، تھوڑی فلسفے کی بات اور اہم بات، لیکن جب موازنہ کرتے ہیں تو ہم اپنی نمازوں سے، وہ نماز کے جو ہم پڑھتے ہیں اس کا موازنہ عزاداری سے کریں۔ ایسے کرتے ہیں وہ نماز کے جو ہم پڑھتے ہیں، اور ہم اپنی نماز کے اوپر ذرا توجہ دیں کہ ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جس نماز کا حکم خداوند نے متعال نے دیا ہے، پہلے تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ خداوند عالم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ ایک سوال ہے، نماز کیا پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ میں نے دیکھا قرآن میں جب خداوند عالم نے جہاں جہاں حکم دیا وہاں کہا اقیم الصلاۃ۔ اقیم جو صیغہ ہے وہ واحد کے لیے صیغہ ہے ہمیں، اور اقیم یعنی جمع کے لیے صیغہ ہے ہمیں۔ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اب چند جوان پوچھتے ہیں کہ قائم کرنے میں اور پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق کیا ہے؟ میں کہتا ہوں، میں ایک مثال دیتا ہوں، بات بالکل آشکار اور واضح ہو جائے گی۔ مثلا ایک درود پڑھیں، محمد پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ میں مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کے نجف روڈ پہ ایک پلاٹ خالی تھا، میں نے وہاں پر ایک ادارہ قائم کر دیا۔ یہ بات سنجیدہ ہے اور اہم ہے، نصیحت آمیز ہے۔ میں نے اس خالی پلاٹ پہ ایک ادارہ قائم کر دیا۔ اب اس کا قائم کرنے والا شخص میں ہوں، تو ذمہ داری بھی میری ہے کہ اب اس ادارے کے اوپر کوئی بھی حرف آئے
تو میں ذمہ دار ہوں ان تمام تر مصیبتوں کو دفع کرنے کے لیے. اس ادارے کے مدافع ہم ہیں. یعنی اگر اس میں ظاہری اعتبار سے کوئی پریشانی اور کمی پیش آ گئی تب بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو درست کریں, اور اگر کوئی لیگل مسئلہ آ گیا تو بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے نپٹیں. یعنی کل مال و دولت سے ہمتن وجود سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ادارے کی حفاظت کریں, اس کو قائم کرنے والے ہم ہیں. اب نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھو کہ اگر نماز پہ کوئی حرف آئے تو تم اپنے مکمل وجود سے تحفظ نماز کرو. مکمل وجود سے, مکمل وجود سے, اپنی تمام استطاعت سے, کوشش سے, قوت سے, طاقت سے اس کا دفع کرو. میں کہتا ہوں کہ تمام انسان یا تمام مومنین تمام تر وسائل سے نماز کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور عزاداری اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کی بنا پر آج تک کائنات میں نماز قائم اور دائم ہے. اگر چاہیے علمی بحث ہے, اور اگر چاہیے کوئی بحث ہی نہیں, اور اگر اس میں کوئی چاہے بھی کچھ گفتگو کرنا تو وہ علماء کا کام. یہ اس طرح کی بحثیں سطحی اعتبار سے نہیں ہونی چاہیے, اور ہمارے پاس ایسا پلیٹ فارم ہے, ہم موبائل میں کیا کرتے ہیں اور لوگ اپنی اپنی عجب 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 دلیلیں دیا کرتے ہیں کہ جن کا کوئی وزن نہیں ہوتا, مگر یہ کہ اس پہ گفتگو نہ کرتے ہوئے ایک درود پڑھیں محمد سرنامہ سخن قرار دیا. اس میں خدا تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب میں ذرا اس آیت کے اہم گفتگو پہ آپ سے بات کروں. آپ مجھے بتائیں کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ رہیں. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. یعنی قرآن کلام الہی ہے. کلام الہی ہے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا متکلم, اس کا اسپیکر کون ہے؟ اللہ ہے. اس کا بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس کا متکلم اللہ ہے. اب ذرا اس آیت کا ترجمہ کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں کیا خدا اگر کلام کر رہا ہے تو کیا وہ خود سے کہہ رہا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں؟ سوال ہے نا, سوال ہے. اگر قرآن کتاب الہی ہے, اور یقیناً ہے, بے شک ہے, بلا شبہ ہے, قرآن کلام الہی ہے, اس کا متکلم خدا ہے, اور اس آیت کا ترجمہ جب ہم کر رہے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیر اللہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو میں کہوں یہ تو ایک معمہ ہو گیا, ایک مسئلہ ہو گیا کہ قرآن میں جو کہا اللہ نے کہا, مگر یہاں پہ کوئی ایسا ہے کہ جو اللہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو اب یہ معمہ حل کیسے ہوگا؟ یہ علمی سوال ہے, یہ معمہ حل کیسے ہوگا؟ میں کہتا ہوں اس کے بھی دیگر جوابات ہو سکتے ہیں, مگر تمام جوابات کو چھوڑتے ہوئے میں ایک سادہ سا جواب آپ کے سامنے پیش کروں. اگر ہم قرآن کے نزول ترتیب کے اوپر غور کریں, یعنی اس کے نازل ہونے کے ترتیب کے اوپر, اس کے ارینجمنٹ کے اوپر غور کریں, تو ہم دیکھیں گے جو سب سے پہلی آیت ہمیں ملی وہ کون سی ملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرا باسم ربک الذی خلق. پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے رسول پڑھیے, اقرا, لفظ اقرا چونکہ پہلا لفظ بنا اسی لیے یہ کتاب پہلے سے قرآن بنی. الفاظ ہے نا, تو اقرا. اب جب اللہ نے کہا, میں کہتا ہوں اگر اس کا ترجمہ کر لیجیے اقرا اے رسول پڑھیے, تو پھر جب رسول سے کہا جائے گا پڑھیے تو رسول پوچھے پروردگار کیا پڑھیں, اور جب پوچھیں گے کیا پڑھیں تو آنے والی تمام تر
خدا کی طرف سے رسول کو سکھائی جائیں گی. اب جب رسول پوچھیں گے کیا پڑھیں تو اللہ سکھائے گا کہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر قرآن میں کوئی بات ایسی نظر آئے کہ جس کا متکلم غیر اللہ ہو تو پھر وہ آیت خدا کی طرف سے ہی ہوتی ہے, مگر سکھائی گئی ہوتی ہے اس کو. بس میں کہوں ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں جس میں رسول نے کہا قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اب اس آیت کے ترجمے کے لحاظ سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو, اس کے علاوہ کوئی اجرت نہیں چاہتا. مگر میں کہتا ہوں یہ درس بھی خدا کی طرف سے دیا گیا. خدا سکھائے گا جب میرے قرابت داروں سے محبت کرو تو اب رسول صرف یہ قرابت دار رسول کے نہیں رہ گئے بلکہ یہ قرابت دار خدا کے ہو گئے. خدا کے قرابت داروں سے محبت کرو. اللہ سبحانہ علیہ اجرن, جس کو ہم آیت محبت مودت بھی کہتے ہیں. ظاہر ہے میرا موضوع آیت مودت نہیں ہے, ورنہ میں چند روشنی اس کے اوپر بھی چند عناوین اس کے ذہن میں بھی آپ کے سامنے روشن کرتا, مگر یہ کہ پہلو کو چھوڑتے ہوئے یہ تو گفتگو تھی آہنگ کے گفتگو پہ کہ آیت کون کس سے کہہ رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب میں آیت کے ترجمے پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دوں. ظاہر ہے کہ وقت دامن سے نکلتے جا رہے ہیں اور میرے سامنے بھی آیت پوری رکھی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس آیت میں ایک حرف ہے جو دو بار استعمال ہوا, لفظ ایاک, اور دو لفظ ایسے ہیں کہ جو نعبد اور نستعین. میں کہتا ہوں پہلے لفظ کو پکڑ لیں ایاک, بس اسی کو پکڑ لیں اور اس کے ترجمے پہ غور کریں اور تشریح پہ غور کریں. دیکھیں قرآن کتاب حکمت ہے, قرآن کتاب علم ہے, قرآن کتاب تحقیق ہے, قرآن علم کا سمندر ہے, اور سمندر میں سے موتی حاصل اس کو ہوتے ہیں جو سمندر کے اندر ہوتے لگا. سرسرے طور پہ سمندر سے گزر جاتا ہے, اس کو موتی حاصل نہیں ہوتے. بس جس طرح سمندر میں ہوتے لگانے پڑتے ہیں حاصل کرنے کے لیے, میں کہتا ہوں قرآن کی آیتوں میں ہوتے لگانا شروع کر دیے, آپ کو معنویت کے گوہر عطا ہوتے چلے جائیں گے. کتاب علم ہے, کتاب حکمت ہے. لفظ ایاک کا ترجمے پہ چلتے ہیں. خدا نے کیوں کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو عربی لینگویج سے واقف ہیں, واقفیت رکھتے ہیں, وہ میری بات کی تائید کریں گے. یہ آیت اس طرح کی ہو سکتی تھی نعبدک و نستعینک, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ہو سکتی تھی نعبدک, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. مگر اگر آیت اس طرح سے ہوتی کہ نعبدک یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں, مگر اس کا ترجمہ جب کیا جاتا, اس کا حاشیہ لکھا جاتا, اس کی تفسیر لکھی جاتی, تو لکھا یہ جاتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں مگر فقط تیری عبادت نہیں کرتے, ضرورت پڑنے پہ کسی اور کی عبادت کر لیتے ہیں. نستعینک, ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں مگر پروردگار جب ضرورت پڑتی ہے تو کسی اور سے بھی مدد لے لیتے ہیں. مگر لفظ ایاک کا استعمال جب ہو گیا تو پھر اب اگلا آنے والا حرف مقدم ہو گیا. لفظ ایاک کلمہ حصار ہے کہ ہم بس فقط صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اور جب ہم نے کہہ دیا ایاک نعبد, تو ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے ہم بس تیری عبادت کرتے ہیں, بلکہ ہم نفی بھی کر رہے ہیں کہ ہم اور کسی کی عبادت نہیں کرتے. تھوڑا سا امید ہے موضوع, مجھے معلوم ہے فلسفی آنا ہے, لیکن اگر اس ممبر سے موضوعات روشن نہیں کیے جائیں گے تو کہاں سے روشن کیے جائیں گے. لفظ ایاک آ گیا, ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اب جب صرف تیری عبادت کرتے ہیں تو یعنی کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے. تو لفظ ایاک کی تھوڑی سی تشریح تو یہ ہوگی. اب اگلا لفظ کیا ہے؟ نعبد, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب اس لفظ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کی مفہوم بھی تو ہمیں معلوم ہونے چاہیے, اس کی مفاہیم کے اوپر بھی غور کرنا ہمارا فریضہ ہے. آپ کو حکم ہے ہم دعا بھی کر رہے ہیں تو ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ سورہ ہم پڑھنے کے بعد اب لطافت اور بڑھ جائے گی اگر ہم اس کے اوپر غور کر لیں گے تو. نعبد, ہم عبادت کرتے ہیں. میں پوچھوں عبادت کے معنی کیا ہیں؟ تو جو اہل علم حضرات ہیں مجھے جواب دیں گے
عبادت کے معنی یعنی کرنے والے کے، پرستش کرنے والے کے تصور میں عبد کے ذہن میں احساس عبدیت ہو، اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کے لیے تصور معبودیت موجود ہو۔ تو ہے نا، عبد و معبود میں جو امتیاز ہے وہ امتیاز ذہن میں رہے اور سجدہ جو ہے خدا کو کر لیا جائے، تو یہی عبادت۔ لیکن میں آپ سے پوچھوں، کیا سجدہ کر لینا عبادت ہے؟ سجدہ کر لینا عبادت ہے؟ یہ سجدے کو سر میں جھکا دینا اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار کی ذات افضل ترین ہے، یہ عبادت ہے۔ اگر خالص تصور وحدانیت خدا بندی ذہنوں میں محفوظ نہیں ہے تو آپ سجدہ کریں گے، آپ کھڑے ہوں گے، آپ رکوع کریں گے، آپ کی جسمانی ورزش تو ہو جائے گی مگر نماز نہ ہوگی۔ اگر آپ خالص تصور توحید کو ذہن میں نہیں رکھیں گے اور روزہ رکھ لیں گے تو دن بھر کا فاقہ تو ہو جائے گا، روزہ نہیں ہوگا، عبادت نہیں ہوگی۔ اگر آپ خالص تصور توحید ذہن میں نہ رکھیں اور کعبے کے چکر لگانا شروع کر دیں تو میں کہوں گا کہ کعبے کے چکر تو ہوں گے مگر طواف جیسی عبادت نہیں ہوگی۔ تو عبادت کا تعلق نیت سے ہے۔ اگر ہم نے تصور خداوندی اور معبود کا تصور ذہن میں رکھا اور اس کے بعد آنکھ کا اشارہ بھی کر دیا تو وہ بھی عبادت ہے۔ اور اگر تصور توحید ذہن میں محفوظ نہیں ہے تو میں دیگر امور انجام دیتا رہوں مگر عبادت نہ ہوگی۔ تو ایاک نعبد یعنی ہم خالص تصور توحید کو ذہن میں رکھنے کے بعد تیرے صرف اور صرف تیرے محتاج ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور بس تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ جو ہمارے علماء حضرات ہیں جنہوں نے اس کی تفسیر لکھی ہے ایاک نستعین کی، انہوں نے جب تفسیر لکھی تو انہوں نے کہا ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں مگر ان سے بھی چاہتے ہیں کہ جن کو تو نے صلاحیت اور قوت عطا کری مدد کرنے کی۔ یہ بہت باریک نقطہ تک میں آپ کو لے آیا تھا اور میں نے بات کو وہیں پہ روک لیا۔ مدد کس سے مانگی جا رہی ہے؟ خدا سے۔ خدا کی ذات واحد ہے۔ توحید کے ضمن میں چند باتیں آپ کو بیان کرتا چلوں۔ مثلا ابھی اس جو جملہ میں نے پیش کیا ہے کہ ان سے مدد چاہتے ہیں جن کو تو نے صلاحیت عطا کری مدد کرنے کی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یقیناً ہم صرف اور صرف خدا سے مدد چاہتے ہیں مگر یہ کہ اس کے عطا کر دینے کا مطلب کیا ہوا؟ مثال کے طور پہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ ہم صبح شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں اس لفظ سے اللہ کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیں آپ تھوڑا سا لطیف کر دوں بیان کو تاکہ آپ بھی محسوس ہو جائیں۔ لفظ اللہ کے معنی کیا ہیں؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کیا اللہ کے معنی رحم کرنے والے کے ہیں؟ تو یقیناً خدا کی ذات ہے جو رحم کرتی ہے مگر اللہ کے معنی رحم کرنے والے کے نہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں رزق دینے والا اللہ ہے تو اپنی یقیناً خدا کی ذات رازق ہے مگر اللہ کے معنی، لفظ اللہ کے معنی رازق کے نہیں ہے۔ میں آپ سے کہوں کرم کرنے والا اللہ ہے تو اپنی یقیناً کریمی صرف اور صرف اللہ کی صفت کی صفات ثبوتی اور صفات سلبیہ پہ غور کرے یقیناً وہ ہے مگر لفظ اللہ کے معنی کریم کے بھی نہیں ہے۔ تو میں پوچھوں اس لفظ اللہ کے معنی کیا ہے تو آپ میں سے کوئی ایک جواب دے گا کہ بھائی لفظ اللہ تمام صفات کا اجماع ہے۔ لفظ اللہ تمام صفات کا، یعنی میں جملہ آپ کی نظر کروں کہ وہ ایسا واحد ہے کہ جو تمام صفات کا جمع ہے۔ ایسا واحد ہے یعنی پلورلٹی نہیں سنگولیرٹی، ہمارے جوان بھائی بیٹھے ہیں، ایسا واحد ہے کہ جو تمام صفات کا جمع ہے۔ تھوڑا سا یہ بات اور عمیق ہو گئی کہ ایسا کون سا واحد ہے کہ جو تمام صفات کا جمع ہے؟ وحدانیت اور جمع ایک جگہ پہ جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں اس کو مثال سے واضح کر دوں۔ مثلا مثال کے طور پہ آپ دن میں باہر نکلتے ہیں اور آپ کے سامنے روشنی ہوتی ہے، میں آپ سے پوچھوں یہ روشنی کا رنگ کون سا ہے تو آپ کہیں گے بھائی یہ روشنی سورج کی روشنی ہے اور اس کا رنگ وائٹ لائٹ ہے، سفید رنگ ہے یا کلر لیس ہے، ایک رنگ ہے نا وائٹ۔ لیکن میں کہوں کیا واقعی یہ سفید رنگ کی روشنی ہے تو آپ کہیں گے کہ ہاں سفید رنگ کی ہے مگر چند عناصر کائنات میں ایسے موجود ہیں کہ جن کے اوپر جب یہ روشنی پڑتی ہے تو یہ 7 اجزاء میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اب میں پوچھوں یہ 7 رنگ کہاں سے آ گئے؟ ابھی تو ایک رنگ تھا تو آپ کہیں گے یہ 7 رنگ موجود تھے مگر ہم اپنی
کوتاہ بینش کی بنا پر ان کے ان رنگوں کو دیکھ نہیں پا رہے تھے. ہم اپنی قوت، ہم اپنی کوتاہی نظری کی بنا پر ان رنگوں کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، مگر یہ رنگ اس میں موجود تھے. اور جب یہ روشنی کائنات کے ہر کرۂ ارض پہ پڑی، کائنات کے ہر ذرے پہ پڑی، تو جس ذرے کے مطابق یہ روشنی جتنی ضروری تھی اس نے جذب کر لی. مثال کے طور پہ درختوں پہ پڑی تو اس کے لیے سبز رنگ بہت اہم تھا، تو اس نے سبزے کو ایسے کشف کیا، جذب کیا کہ وہ پورا سبزہ خود بخود سبزہ کہلانے لگا، یعنی وہ رنگ اس کی پہچان بن گیا. بس میں کہتا ہوں خدا کی تمام صفات یکجا ہو جاتی ہیں تو اللہ نظر آتا ہے، اور جب یہ صفات بکھرنی شروع ہوتی ہیں تو یہ جمع ترین نظر آنے لگتی ہیں. اور خدا جب چاہتا ہے کہ کسی کو ان صفات کا مظہر بنا دے، اس مخلوق کے اوپر اپنی روشنی اس طرح سے ڈالتا ہے کہ وہ مخلوق خود بخود اس کی پہچان بن جاتی ہے. اب اگر کائنات میں کوئی ایسا نظر آئے کہ جو مردے کو ٹھوکر مارے، چاہتا ہے ایسا بنا دیتا ہے کہ اس کی ذات سبیل زندگی بن جاتی ہے. سبیل زندگی بن جاتی ہے. تو یہ ہے اس کی وحدانیت کا تصور. میرے پاس وقت نہیں ہے، بتا خالص مدرسہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ توحید کے تصورات ہمارے کیا ہے. ہماری توحید ویسی نہیں ہے کہ وہ روز محشر خدا اپنی ایک ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا اور جناب کو بندہ ہو جائے گا. ہماری توحید اتنی ناقص نہیں ہے. ہماری توحید محکم ہے، ہماری توحید مستند. تو ہمارے تصورات توحید ہی ہے. اب ان تصورات کو سامنے رکھ کے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم بس تیری عبادت کرتے ہیں، کسی کی عبادت نہیں کرتے. اور جب ہم کہتے ہیں، اب یہ پیغام بھی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بس تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اور کسی سے مدد نہیں مانگتے. یعنی اب ہمارے اندر یہ تاثر یا یہ عادت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی دنیاوی محفل میں آگے جا کر سوال دست پھیلا دیں. ہم بس تیری مدد چاہتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اسی تصور کو ذہن میں رکھیں. میں نے آپ کے سامنے کیا بیان کیا، ہمارے علماء نے جو تشریح کری وہ یہ کہ ایاک نستعین نہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور ان سے کہ جن کو تو نے یہ قوت اور صلاحیت عطا کری کہ وہ مدد کرے. میں نے اس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کر دی، مگر میں چاہتا ہوں کہ ان حضرات کا بھی ترجمہ بیان کر دوں کہ جنہوں نے کہا نہیں بس خدا سے مدد چاہتے ہیں. ہے نا، امت اسلامیہ میں یہ تراجم بھی موجود ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم بس تیری مدد چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ بس اس کی مدد چاہتے ہیں اور کوئی وسیلہ نہیں چاہتے. مگر جب آپ خطبہ غدیر میں اعلان غدیر کا ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مولا کے معنی ولی کے نہیں ہیں، مولا کے معنی مددگار اور دوست کے ہیں. بس میں کہتا ہوں چلیے مولا کے معنی مددگار کے صحیح، اب آپ کی تصور توحید کے مطابق کسی اور سے مدد لینی نہیں چاہیے، مگر رسول کہہ رہے کہ جس کا میں مددگار اس ترجمے کے لحاظ سے بھی آپ پھنس جائیں گے. تو یعنی ہمارا تصور توحید محکم ہے، اور یہ دعویٰ اسی منبر سے کیا بھی جا سکتا ہے کہ ہمارا تصور توحید مستند محکم. تو جناب والا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم بس تجھ سے مدد چاہتے ہیں. بس زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں اس عنوان کو یا اس عنوان کے ضمن میں دیگر عناوین کی تشریح آپ کے سامنے بیان کروں، مگر یہ کہ کائنات کا سب سے بڑا عالم جناب امیر حضرت علی کے قوت اور
ذکر کا کہ اس میں چاشنی پیدا ہو جاتی ہے اور بات واضح ہو جاتی ہے. آپ کہیں گے آپ میں نے سب سے بڑا بات بھی کہتا چلوں ورنہ بعد میں اعتراض نہ ہو جائے کہ سب سے بڑا عالم میں نے حضرت کی ذات کو کیسے کہہ دیا. میں نے کہا نا کائنات کا سب سے بڑا عالم جناب امیر علیہ السلام. آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی رسول خدا کی موجودگی میں آپ نے یہ دعویٰ کیسے کر دیا کہ کائنات کا سب سے بڑا عالم. میں کہتا ہوں علی کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے, مصطفیٰ کائنات کے سب سے بڑے معلم کا نام ہے. مصطفیٰ کی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت کی ذات, سرکار کی ذات کائنات کے سب سے بڑے معلم کی ذات ہے, اور مولا کی ذات سب سے بڑے عالم کی ذات ہے. اور اسی معروضے کو پکڑ لینے کے آگے ایک مرحلہ بھی حل ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی ذات کائنات کے سب سے بڑے معلم کی ذات ہے, اور حضرت کی ذات کائنات کے سب سے بڑے عالم کی ذات ہے. اگر اسی معیار کو قائم رکھیں تو میں کہوں گا ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ رسول لکھنا جانتے تھے کہ پڑھنا جانتے تھے, مگر ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ علی زانو ادب رسول کے آگے طے کرتے تھے. ہم نے یہ تو نہیں دیکھا کہ علی نے کسی اور سے پڑھا ہو, سیکھا ہو, مگر رسول کے آگے بیٹھے اور بعد مدینۃ العلم کہلائے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ معلم کائنات ہے, وہ معلم کائنات ہے, مگر یہ کہ جس کو سکھا دیا تو ایسا سکھا دیا کہ علم کے ایسے عناوین روشن کر دیے کہ آج تک عقل انسانی قاصر ہے اس کے حاشیے لکھنے سے, اس کی تفسیر لکھنے سے, آج تک. اور یہ کائنات سفر ارتقاء طے کرتی چلی جائے گی, اور جتنا یہ سفر بلند و بالا معیار پہ پہنچتا جائے گا اتنے جناب امیر کے اقوال ہمارے ذہنوں پہ روشن ہوتے چلے جائیں گے. کوئی مبالغانہ سخن گستری اور بیان درازی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. تو جناب والا کائنات کے سب سے بڑے معلم کی ذات حضرت کی ذات ہے, اور علی کائنات کے سب سے بڑے عالم کی ذات ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, یہ بات درمیان میں آ گئی, عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہمارے سامنے حضرت کے خطبات نہ ہوتے, خطبے نہ ہوتے, ہم میں یہ طاقت اور قوت نہیں تھی کہ ہم توحید شناسی پیدا کر سکتے تھے. ہم جیسا بشر, اور اس لفظ بشر پہ بھی اکتفا مت کیجیے گا, اس لیے کہ اس لفظ بشر کے آخر میں فقط شر ہی شر ہے. ہاں مگر یہ کہ جب یہ سراپے شر بائے بسم اللہ سے منسوب ہو جاتا ہے تو یہ بشر کہلاتا ہے. اگر جناب امیر خدا کو سجدہ نہ کرتے تو ہم میں توحید شناسی کا جذبہ ہمارے سامنے, ہمارے اذہان کے اوپر وہ دروس روشن نہیں ہو سکتے تھے کہ جو حقیقی توحید کے دروس نہیں ہو سکتے تھے. مگر یہ کہ ان تمام تصورات کو سامنے رکھنے کے بعد ہم جب کہتے ہیں کیا نعبدو و ایاک نستعین, بس تیری عبادت کرو اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں, تو یقیناً ہم صرف اور صرف خدا کی ذات سے مدد مانگتے ہیں. بس عزیزوں, گفتگو کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے, عجب مسئلہ ہے, عجب مارکا ہے, علمی مارکا, کہ ہم جیسے تمام بشر خدا سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں, مگر تاریخ کے جب اوراق پلٹے تو چند افراد ایسے نظر آئے کہ جنہوں نے خدا کی مدد کری. عرب میں پڑھتے ہیں نا, سلام علیکم یا انصار اللہ, اللہ کی نصرت کرنے والے. تصور کر سکتا ہے کوئی, کسی عقل میں یہ جرأت ہے, کسی کاسے سر میں اتنی پیمائش ہے کہ اس کا احاطہ کر سکے کہ کون وہ تھے کہ جو اللہ کی مدد کر کے چلے گئے. اللہ اکبر, بس یہی جملہ زبان سے اللہ اکبر. وہ کون تھے جن کا جذبہ نصرت اس مقام پہ پہنچ گیا کہ
اللہ کے ناصر کہہ رہا ہے، انبیاء کے ناصر کہہ رہا ہے، اولیاء کے ناصر کہہ رہا ہے. نصرت کے جذبے کس مقام پہ پہنچے. میں دل چاہتا ہے کہ ایک واقعہ آقا ابوالفضل کا آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ آپ نصرت کے ضمن میں آپ نے نصرین کے ضمن میں آپ نے چند باتیں سنی. تو کیا جذبہ تھا نصرت کا. آپ سب مسلسل حضرت کے مسائل سنتے ہیں، بس 2 منٹ ایک واقعہ اور پھر اپنے مسائل. اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے میں ہی آپ کی طبیعت منقلب ہو جائے گی. کیا جذبہ نصرت کا، خدا کی قسم. تاریخ لکھتی ہے کہ مدینے میں حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام درود پڑھیں. 4 برس کے تھے، 4 برس کے تھے، اور امام حسین کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. جس طرح سے رسول کے ساتھ جناب امیر رہا کرتے تھے، اس طرح سے امام مظلوم کے ساتھ میرا مولا، میرا آقا باب الحوائج ساتھ ساتھ رہتے تھے. کوئی بھی پریشانی امام حسین کے قریب نہیں آنے پاتی تھی. تاریخ لکھتی ہے کہ ایک دن ایسا آیا مدینے میں کہ امام حسین نے پانی طلب کیا، اور جیسے ہی امام نے پانی مانگا، آقا عباس 4 برس کے تھے، آپ دوڑتے ہوئے گئے اور ایک پانی کا گوزہ اپنے سر پہ رکھا، اور اتنے چھوٹے تھے کہ آپ دوڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں سے آقا امام حسین کے پاس آئے. اور جب پاس آئے تو آپ کی کیفیت یہ تھی کہ کوزے سے پانی چھلک کے آپ کے چہرے کو تر کر چکا تھا. ایک مرتبہ آپ کی اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد امام حسین نے گریہ کرنا شروع کیا. امام حسین گریہ کرتے جاتے تھے. آقا باپ نے پوچھا، آقا ایسی کیا بات ہو گئی، کیا غلام سے کوئی خطا ہو گئی جو آپ گریہ کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، عباس ایک روز آئے گا کہ میں پانی مانگوں گا مگر تم موجود نہ ہو. بس یہ سننا تھا کہ آقا ابوالفضل عباس حجرے کے باہر چلے گئے. تاریخ میں جو بات درج ہے وہ یہ ہے کہ صبح سے شام ہو گئی، شام سے رات ہو گئی، رات سے پھر اگلا دن نمودار ہو گیا، اور پھر اگلا دن مکمل ہو گیا. جب 2 دن ہو گئے اور امام حسین نے آقا عباس کو نہیں دیکھا تو ایک مرتبہ جناب زینب کو بلایا، بہن زینب میں دیکھ رہا ہوں کہ عباس نظر نہیں آتا. ایک مرتبہ جناب زینب حجرے کے باہر گئی، جناب عباس کے نندے سے بازو کو پکڑا اور اندر لائی. ایک مرتبہ آقا نے مولا عباس کے چہرے کو دیکھا، چہرے کا عالم یہ تھا کہ آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، آنکھوں میں سوجن تھی. ایک مرتبہ حسین نے پوچھا، عباس یہ کیا حال ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے بیان کیا، بھیا آپ نے کہا تھا نا میں پانی مانگوں گا مگر تم پانی نہ لا سکو گے. عباس نے اس دن سے سونا چھوڑ دیا. عباس نے 2 لمحہ بھی آرام نہ کرا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا آقا پانی مانگے اور عباس پانی نہ لے جا سکے. میں آقا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، آقا ابھی وہ دن دور ہے کہ جب آپ سے پانی مانگا جائے گا اور آپ پانی نہ لا سکیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تاریخ لکھی ہے، تاریخ نے دیکھا کہ حضرت عباس پانی لینے گئے اور پھر شہید ہو گئے. مجھے شہادت نہیں پڑتی، بس میں جذبہ نصرت کے اوپر روشنی ڈال رہا تھا. میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ مواقع ایسے بیان کروں کہ جس طرح سے عباس نے امام حسین کی نصرت کری، اسی طرح سے عباس کی بہن زینب نے امام سجاد کی نصرت کری. 3 مواقع تاریخ میں ایسے موجود ہیں کہ جس میں جناب زینب نے امام سجاد کی نصرت کری. بس جلدی میں چاہتا ہوں روشنی ڈالتا چلوں. پہلا موقع وہ کہ جب شام غریبہ خیموں میں آگ لگ گئی اور ہمارا امام بیمار تھا، تو ایک مرتبہ زینب خیمے کے اندر گئی، سجاد کو پشت پہ لیا، کرتے ہوئے خیمے سے باہر لے کے آئی، آقا کی نصرت کری. دوسرا موقع وہ آیا کہ جب امام حسین شہید ہو گئے اور 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ اسیر کر کے لے جایا گیا، اور اس قافلے کو مقتل کے درمیان سے گزارا گیا. ایک مرتبہ وہ مقام آیا کہ جہاں پر حسین شہید ہوئے تھے، جہاں پر اکبر شہید ہوئے تھے، سجاد کے دل کو اضطراب طاری ہو گیا، سجاد سے رہا نہ گیا. ایک مرتبہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ روح جسم سے پرواز کر جائے گی. زینب آگے بڑھی، سجاد کو سہارا دیا. دوسرا موقع یہ تھا کہ ہماری شہزادی نے آقا کی نصرت کری. تیسرا
زندان شام میں ایک بچی زندان میں سو رہی تھی. سوتے سوتے ایک مرتبہ یہ بچی چیخ مار کے اٹھی. سب بیدار ہو گئے. بچی کیا ہوا؟ ابھی تو تم سوئی تھی. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا میں نے خواب میں بابا کو دیکھا. بابا مجھے لینے آئے. ایک مرتبہ گریا برپا ہوا. اس گریے کی آواز کسی شقی تک گئی. اس شقی نے جیسے ہی سنا کہ بچی بابا کو یاد کر رہی ہے، ایک تشت منگا کر امام مظلوم کے سر کو رکھا، اوپر سے کپڑے کو ڈالا، رومال کو ڈالا، تشت کو زندان میں بھیجا. جیسے ہی زندان کا دروازہ کھلا دیکھا ایک تشت ہے، اس پہ رومال ہے. چھوٹے چھوٹے بھوکے بھوکے بچے، پیاسے بچے سمجھے کہ میری رضا کا انتظام ہو گیا، میرے مہربانی کا انتظام ہو گیا. جیسے ہی رومال اٹھایا حسین کا سر سکینہ نے رخسار پہ رخسار رکھ دیے. بابا تمہارے مرنے کے بعد تماچے لگائے گئے، تمہارے جانے کے بعد تازیانے مارے گئے. تسلیماً لامرہ. بارے آقا تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہماری اس عبادت کو قبول کرنا، ہمارے تمام گناہان صغیرہ اور گناہان کبیرہ کو معاف کر دے. ہمارے وہ جوان کے جو رزق و روزی کی تلاش میں ہیں ان کے لیے ذریعہ رزق ذریعہ معاش فراہم کر دے. جو حصول علم کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، ان کے لیے ذریعہ سبیل علم پیدا کر دے. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.